بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں انس، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے آیا صوفیہ کو واپس مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ پہلے جو میوزیم بن چکی تھی، اس سے پہلے مسجد تھی، اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا خلافت کے خاتمے کے بعد، اور اس کے بعد ترکی کے حال کے صدر جناب طیب اردوغان کی محنت اور جد و جہد اور کاوشوں کے نتیجے میں واپس وہ میوزیم اپنے اصلی حالت پر آ گیا، یعنی کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور وہاں نماز کی شروعات ہو گئی۔ کل یعنی کہ بدھ کے دن ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان نے ایک اور بیان دیا ہے جس سے پوری ترک قوم کی توجہ، بلکہ یوں کہیے کہ پورے عالم اسلام کی توجہ ترکی کی جانب متوجہ ہو گئی ہے۔ صدر طیب اردوغان نے جمعہ کے روز ترکوں کو خوشخبری دینے کا وعدہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو خوشخبری میں جمعہ کے دن ترک قوم کو دوں گا وہ ان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگی۔ آئیں سب سے پہلے ہم صدر طیب اردوغان کے اس بیان کو سنتے ہیں۔ İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان آنے والی جمعۃ المبارک کو ترک قوم کو کیا خوشخبری سناتے ہیں۔ آئیے دوسری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا پہلا خلیجی ملک بنا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ امن معاہدہ امریکا کی ثالثی کے ذریعے ہوا ہے اور صدر ٹرمپ نے ہی سب سے پہلے ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا تھا۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے گزشتہ جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ملانے کے منصوبے کو معطل کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد مختلف ممالک کی جانب سے مختلف رد عمل ظاہر کیے گئے تھے۔ کسی نے تو اسرائیل اس امن معاہدے کے ساتھ اتفاق ظاہر کیا تھا اور کسی نے اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے کوئی رد عمل اور کوئی بیان باقاعدہ سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا تھا۔ گزشتہ کل سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ سرکاری سطح پر یہ بیان سامنے آیا ہے۔ جانتے ہیں کہ کیا بیان ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کر دیتا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کا یہ بیان سعودی عرب کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے سے متعلق پہلا باضابطہ رد عمل ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات UAE کے درمیان 13 اگست کو ہونے والے معاہدے کو مختلف حلقوں کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک تاریخی پیش رفت قرار دے دیا جا رہا تھا۔ اس معاہدے کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی معاہدے کریں گے، تاہم خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مسئلہ فلسطین کے حل تک ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو ٹھکرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات قائم کرنے کی شرط یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کیا جائے، اور ایک مرتبہ ایسا ہو جائے تو پھر دیگر تمام چیزیں ممکن ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔